یہ پوری روایت لکھی ہے شیعوں کی کتاب میں، اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور آیت یہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں جبرائیل گئے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے حبیب اے میرے اللہ، تیرا حبیب تو ڈر رہا ہے لوگوں سے، مجھے بتائیے حضور کی شان بیان کر رہے ہو، حضرت علی کی شان بیان کرنے کے چکر میں تم حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا رہے ہو، استغفر اللہ العظیم۔ کہ حضرت علی کی خلافت کو بیان کرنے کی وجہ سے حضور ڈر رہے ہیں لوگوں سے، اللہ کا نبی دین کو بیان کرنے میں ڈرے گا؟ اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت یہ نازل ہوئی اور اللہ نے کہہ دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ سے لوگوں کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ اب حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ اسلام ایسا نہیں چلے گا کہ علی کا بغض بھی ہو اور میرا کلمہ بھی پڑھو۔ اسلام وہی ہے جس میں علی سے محبت بھی ہو، میرا کلمہ بھی ہو۔ معنی یہ ہے میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے، میں جس کا مددگار ہوں، علی بھی اس کا مددگار، یہ معنی۔ اب وہ مولا کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک معنی نکلتا ہے کہ جس طرح میں تمہارے لیے امیر کی حیثیت رکھتا ہوں، خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہوں، اس طرح جناب علی مرتضیٰ بھی خلیفہ ہے میرے بعد۔ اب مولا کا کسی بھی حوالے سے معنی خلیفہ نکلتا ہی نہیں۔ ایک تو حضور کو حکم دیا جا رہا ہے حضور پہنچا دے، اور معاذ اللہ حضور پھر خلافت کا اگر اعلان بھی کر رہے ہیں تو ایسا گڈ مڈ اعلان کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلیفہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ایک آیت کو لے کر، ایک حدیث کو لے کر ایسی اس کو انٹرپریٹ کرنا اپنے لوگوں کے اندر کہ جو دور دور تک اس کا تعلق نہیں قرآن کی آیت سے، اور کہہ دینا کہ جناب یہ جو آیت ہے یہ حضرت علی کے پہلے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے، حضور نے تو خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ خلافت پر قبضہ کر لیا۔ اس وجہ سے وہ خبیث لوگ حضرت علی کو کے علاوہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ان سے پہلے تین خلفاء آئے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ ان بدبختوں سے اپنی پناہ میں رکھے جو صحابہ کے منکر ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر المؤمنین برحق ہیں، لیکن خلیفہ اول بلا فصل یعنی حضور کے بعد جو برحق خلیفہ ہیں وہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر فاروق ہیں، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اس کے بعد حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ یہ چاروں خلفائے راشدین، یہ چاروں برحق امت کے خلیفہ ہیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے اور چھٹے سپارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع یعنی کہ 14ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول، اے ہمارے پیارے رسول، بلغ پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک جو کہ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے اے حبیب جو احکامات اسلام کے متعلق ہم نے آپ کو دیے ہیں آپ ہر احکام کو اپنی امت تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ ایسا نہ کریں فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ سے لوگوں کی حفاظت کرنے والا، آپ نہ گھبرائیے، نہ پریشان ہوئیے، جو رب نے دین دیا ہے وہ پہنچا دیجئے، لوگوں کا خوف نہ کیجئے کہ لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہے حبیب ہر آیت پہنچائیے، تو اس کا مقصد یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے، حضور دین کو مکمل دے کر گئے ہیں۔ یہ دین انکمپلیٹ نہیں ہے، یہ دین مکمل ہے، جس طرح سورہ مائدہ کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اور ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا، ایک ایک چیز حضور نے امت تک پہنچا دی ہے۔ اور یہ آیت بیان کر رہی ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضور نے دعوت حق پہنچا دی، لیکن شیعہ نے اس آیت کا ایک بالکل ہی من گھڑت اور ایک عجیب اس کا معنی اور اس کی تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے آخری حج سے، تو ایک مقام آیا غدیر خم کا۔ اس مقام پر بڑی مشہور حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہے، اور ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ حالانکہ محدثین میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن ہم اس کی حدیث کی سند کو بھی صحیح مانتے ہیں، حدیث کو بھی صحیح مانتے ہیں، اور یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک شان ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب شیعہ پورا ڈرامہ اور پورا اس پہ من گھڑت روایت کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال کا وقت قریب آنے لگا تو جبرائیل آئے اور کہا آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اعلان تو کر دوں لیکن مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ہنگامہ ہو جائے گا، علی کی خلافت کا میں اعلان کر دوں گا، لوگ مخالف ہو جائیں گے، جھگڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے حبیب، اے میرے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، وہ پہنچا دیجئے کیا؟ حضرت علی کی خلافت، اعلان کر دیجئے حضرت علی کی خلافت کا جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور وہ جو معاذ اللہ وہ جو ان کے عقیدے کے مطابق صحابہ میں صحیح لوگ نہیں تھے، استغفر اللہ، اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ، آپ ان لوگوں سے نہ ڈریے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب بتائیے یہ پوری روایت لکھی ہے شیعوں کی کتاب میں، اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور آیت یہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں جبرائیل گئے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے حبیب اے میرے اللہ تیرا حبیب تو ڈر رہا ہے لوگوں سے۔ مجھے بتائیے حضور کی شان بیان کر رہے ہو، حضرت علی کی شان بیان کرنے کے چکر میں تم حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا رہے ہو، استغفر اللہ العظیم، کہ حضرت علی کی خلافت کو بیان کرنے کی وجہ سے حضور ڈر رہے ہیں لوگوں سے۔ اللہ کا نبی دین کو بیان کرنے میں ڈرے گا؟ اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت یہ نازل ہوئی اور اللہ نے کہہ دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ سے لوگوں کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ تو اب حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ اسلام ایسا نہیں چلے گا کہ علی کا بغض بھی ہو اور میرا کلمہ بھی پڑھو۔ اسلام وہی ہے جس میں علی سے محبت بھی ہو، میرا کلمہ بھی ہو۔ معنی یہ ہے میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے، میں جس کا مددگار ہوں، علی بھی اس کا مددگار، یہ معنی۔ اب وہ مولا کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک معنی نکلتا ہے کہ جس طرح میں تمہارے لیے امیر کی حیثیت رکھتا ہوں، خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہوں، اس طرح جناب علی مرتضیٰ بھی خلیفہ ہے میرے بعد۔ اب مولا کا کسی بھی حوالے سے معنی خلیفہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو حضور کو حکم دیا جا رہا ہے حضور پہنچا دیں، اور معاذ اللہ حضور پھر خلافت کا اگر اعلان بھی کر رہے ہیں تو ایسا گڈ اعلان کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلیفہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی کہ ایک آیت کو لے کر، ایک حدیث کو لے کر ایسی اس کو انٹرپریٹ کرنا اپنے لوگوں کے اندر کہ جو دور دور تک اس کا تعلق نہیں قرآن کی آیت سے، اور کہہ دینا کہ جناب یہ جو آیت ہے یہ حضرت علی کے پہلے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے، حضور نے تو خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ خلافت پر قبضہ کر لیا۔ اس وجہ سے وہ خبیث لوگ حضرت علی کو کے علاوہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ان سے پہلے تین خلفاء آئے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ ان بدبختوں سے اپنی پناہ میں رکھے جو صحابہ کے منکر ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر المؤمنین برحق ہیں، لیکن خلیفہ اول بلا فصل یعنی حضور کے بعد جو برحق خلیفہ ہیں وہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر فاروق ہیں، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اس کے بعد حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، یہ چاروں برحق امت کے خلیفہ ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن کریم کو بھی
مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کو غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور جب آیت قرآن پڑھیں گے تو ایک عام آدمی جس کو قرآن کا مفہوم ہی نہیں معلوم اور اس کو وہ حدیث پیش کر کے دونوں کا لنک بنا کر پیش کریں گے تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو آدمی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ ایسے گمراہوں سے اور ایسے گمراہوں کی صحبت سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ دشمنوں کی طرف سے جب خوف ہونے لگا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو پہرا دیا ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ دشمنوں سے لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے خیمے سے منہ نکال کر کہا تم سب اپنے گھروں پر جاؤ، میرا رب میری حفاظت کرنے والا۔ اور یہاں یہ کہہ دیا گیا ہے حبیب یہ شان والی آیت ہے، جس کو معاذ اللہ شان کم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ شان والی آیت ہے۔ اے حبیب آپ پرواہ نہ کیجئے، جو اللہ نے نازل کیا بیان کیجئے، باقی رہے لوگ اور عوام ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا قوم کافرین کو۔ قل یا اہل الکتاب، اے حبیب فرما دیجئے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے، لستم علی شیء، تم کچھ نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم قائم نہ کرو توریت کو اور انجیل کو، جو کچھ تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا، یعنی اس وقت تک تم کچھ نہیں ہو جب تک تم اللہ کی کتابوں میں بیان کردہ حکم کو قائم نہ کر دو۔ یہ بات تو اہل کتاب سے ہو رہی ہے، لیکن ایک لمحے کو سوچئے اپنے لیے بھی کہ اے اہل قرآن لستم علی شیء، لستم مانے تم کچھ نہیں ہو، تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہم سے کلام کرنے کا، ہم سے دعا مانگنے کا، اگر تم جو ہے وہ قرآن کو نافذ نہیں کرتے، قرآن کو قائم نہیں کرتے۔ یہی بات اہل کتاب سے کی جا رہی ہے، لستم علی شیء۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور بڑھائے گا ان میں سے اکثر کو، کیا بڑھائے گا؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، کیا بڑھائے گا؟ طغیانًا وکفرا، ان کی سرکشی کو، ان کے کفر کو یہ قرآن بار بار بڑھاتا رہے گا۔ جن کے دلوں میں مرض ہے نا، رسول کریم علیہ السلام کا بغض ہے، حضور سے حسد ہے، یہودی، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا ان کی عداوت، ان کی دشمنی، ان کا کفر بڑھتا رہا، تو پتہ چلا رسول اللہ کی شان کی آیتیں سن کر مومنوں کا دل خوش ہوتا ہے، اور منافقوں کا اور یہودیوں کا اور کافروں کا دل میں بغض آتا ہے، اور ان کی طغیان، ان کی سرکشی، ان کا کفر بڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو افسوس نہ کیجیے میرے محبوب کافر قوم پر۔ ان الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے، ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو اپنے زمانے میں یہودی تھے، والصابئون، اور جو ستارہ پرست تھے، والنصارى، اور جو عیسائی تھے اپنے زمانے میں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو صحیح طرح ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اس طرح کی آیت پہلے پارے میں گزر چکی ہے۔ ان آیات کو لے کر، وہ جو پہلے پارے میں بھی آئی اور اس میں بھی آئی، ان آیات کو لے کر چند لوگوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ دیکھو اس میں اللہ نے ایمان باللہ کی بات کی ہے، ایمان بالرسالت کی بات نہیں کی، یعنی کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ستارہ پرست ہوں، اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان نہیں لایا اس دور میں، اگر وہ اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حالانکہ اس کا علماء نے رد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانے کا ہی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ چھٹے پارے کے ابتدا میں ہم نے کہا تھا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور رسولوں میں اور اللہ میں فرق نہیں کرتے۔ اس سے مراد کیا تھی وہاں آیت کے اندر کہ وہ یہ نہیں کہتے ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم رسولوں کو مانیں گے اللہ کو نہیں مانیں گے،
وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو مانیں گے، آدھے رسولوں کو مانیں گے، آدھے رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر، جتنے رسول اس نے بھیجے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، وہ لوگ وہ ہیں کہ ان قریب آپ ان کا رب ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پتہ چلا جو اللہ نے کہا من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے سارے نبیوں کو ماننا۔ پھر آگے فرمائے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور بے شک تحقیق ہم نے لیا وعدہ، میثاق کس سے لیا وعدہ؟ بنی اسرائیل سے۔ کیا لیا؟ وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اور جب کبھی ان کے پاس رسول آئے جن کو ان کی خواہشات نفس نے پسند نہیں کیا۔ لوگ چاہتے ہیں دین بھی ہمارے جیسا، امام بھی ہمارے جیسا، عالم بھی ہمارے جیسا، شریعت بھی ہماری جیسی، جو ہم چاہتے ہیں، ہماری دنیا کی خواہش ہے ساری چیزیں ویسی ہونی چاہیے، معاذ اللہ۔ اور قرآن نے بنی اسرائیل کے لیے بھی کہا کہ جب کبھی ان کے پاس رسول آئے بما لا تہوی انفسہم، جو ان کی خواہشات نفس کے مطابق نہیں تھے، فریقا کذبوا، تو ایک گروہ نے انہیں جھٹلایا، وفریقا یقتلون، اور ایک گروہ نے انہیں قتل کر دیا، وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ نبیوں کو شہید کرنے کی سبب انہیں سزا نہیں دی جائے گی؟ اللہ تکون فتنۃ، کیونکہ اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا، اور ایسی ہٹ درمی کہ پھر بھی وہ کہتے تھے ہم جنتی ہیں، جائیں گے جہنم میں تو 40 دن کے لیے جائیں گے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں۔ یعنی ایک تو جرم، اور اس جرم پر ہٹ دھرمی کے بعد ایک عبادت اور نیکی کا زوم ہو جانا، ایک نیک اور جنتی ہونے کا زوم ہو جانا۔ کل ہی رات کو میں عرض کر رہا تھا، ایک تو ہوتا ہے آدمی نیکیاں کرتا ہے، ایک ہوتا ہے نیکیاں کر کے نیکی کا زوم ہو جائے آدمی کو، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اولیاء نیکیاں کرتے تھے لیکن کبھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے نہیں تھے، عبادت کرتے تھے اور عبادت کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کا ایک عاجز اور حقیر بندہ سمجھتے تھے، انہیں اپنی عبادت پر زوم نہیں ہوتا تھا۔ وہی بات سورۃ الشعراء میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ ابتدا ہے، سورت ختم ہو رہی ہے، تو وہ عبادت کرنے والے جن کے راتوں میں سجدوں میں قیام میں گزرتے تھے، اللہ ان کے لیے کہتا ہے وہ پھر بھی دعا کرتے تھے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، الہی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یعنی رات و دن خدا کی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتے تھے۔ اس دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کل رات کو میں ایک بندے کو سمجھا رہا تھا بات، میں نے کہا اس دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ذرا سا امامہ باندھ لیا، ذرا سی داڑھی رکھ لی، ذرا سے جبہ قبہ پہن لیا، آدمی اتنی سی نیکی کرتا ہے اور اس کو زوم ہی ہو جاتا ہے کہ ساری سوسائٹی میں سب سے زیادہ نیک میں ہوں، سب سے زیادہ شریعت پہ چلنے والا میں ہوں۔ جب نیکی کا زوم ہو جائے اور اپنے آپ کو نیک گمان کرنے لگے، جب آدمی اپنے آپ کو نیک گمان کرے گا تو دوسروں کو گنہگار گمان کرے گا، جب گنہگار گمان کرے گا تو اپنے آپ کو سپیریئر گمان کرے گا، دوسروں کو کمتر گمان کرے گا۔ تو نیکی کرنا اور ہے، نیکی کا زوم اور ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ کا ہمیں خوف نصیب کرے، اور اللہ ہمیں جو ولیوں نے جس طرح نیکیاں کی ہیں کہ نیکیاں بھی کرتے رہے لیکن خدا کی بارگاہ سے اس کی بارگاہ میں عاجز بھی رہے، اللہ ایسا ہمیں نیکوکار بنا دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کیا وہ یہ گمان کرتے کہ اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں، یعنی انہیں دکھتا نہیں ہے پھر دنیا کے اندر کہ اللہ نے اس کی نبیوں کو جھٹلانے والی قوم کو کس طرح عذاب دیا۔ وہ سمو، اور وہ بہرے ہیں کہ حق بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی تمہارا رب اتنا کریم ہے کہ ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان پر رجوع فرمایا۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر وہ دوبارہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر۔ یعنی یہاں پر ان دونوں جگہ فرمایا اندھے بہرے، دو دفعہ فرما دیا نا، تو فرمایا پہلے انہوں نے جرم کیا تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کو معافی عطا فرمائی،
اس کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا، پھر وہ دوبارہ مجرم بن گئے، دوبارہ انہوں نے غلط کاریاں کی، اور پوری تفسیر کے اندر بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ نے کتنی مرتبہ انہیں معاف کیا ہے بنی اسرائیل کو۔ انہوں نے بچڑے کو پوجا، انہوں نے کہا ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کتنے دعوے اور کتنے جرائم تھے ان کے، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان پر رحمت فرمائی۔ لیکن یہ ایسے ہٹ دھرم تھے کہ پھر دوبارہ ثم عموا وصموا، تو وہ بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین، اور تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک مسیح جو ہے وہ ابن مریم اللہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں۔ وقال المسیح، یا اور مسیح نے کہا یعنی حضرت عیسیٰ نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی یہ تو حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ خود اپنے آپ کو بندہ کہہ کر کہہ رہے ہیں میرا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے، عبادت کا لائق میں نہیں کیونکہ میں تو بندہ ہوں، عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے۔ انہ من یشرک، اور جو شرک کرے باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے حرام کر دی اس پر جنت، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ ثالث ثلاثہ میں پہلے تفصیل دے چکا ہوں، تین میں سے تیسرا کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کیا خدا تین ہے، ایک ہے باپ، ایک ہے بیٹا، ایک ہے روح القدس، یہ ہولی اسپرٹ جس سے کہتے ہیں۔ اور ان تین میں سے جو باپ ہے وہ خدا ہے، جو بیٹا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور جو ہولی اسپرٹ ہے وہ جبرائیل ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں وہ خدا کا روپ ہیں، ان تینوں کو ملا کر ایک بنتا ہے، اور ویسے یہ تین ہے۔ اور ان میں جو تیسرا ہے وہ خود اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، معاذ اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تیس والا، اس کو کہتے ہیں تثلیث، اس عقیدے کو کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ، جو عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے آج بھی۔ فرمایا انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس اللہ واحد کے، اللہ ایک ہے، تین نہیں ہے، دو نہیں ہے، اللہ کتنا ہے؟ اللہ واحد ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود مگر الہ واحد اللہ رب العزت۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، جو وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور چھوئے گا ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو وہ کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف؟ یعنی اتنی بڑی گستاخی کرنے کے بعد بھی اللہ اتنا رحیم ہے کہ اللہ انہیں دعوت دے رہا ہے اب بھی توبہ کر لو۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو وہ کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف؟ ویستغفرون، اور وہ کیوں مغفرت نہیں چاہتے اللہ سے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا مہربان۔ تم اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اللہ بڑا مہربان ہے، آج بھی توبہ کر لو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح ابن مریم نہیں تھے مگر اللہ کے رسول، نہ وہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، نہ تین میں سے تیسرے تھے، وہ تھے صرف کیا تھے؟ رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اس طرح وہ بھی نبی تھے، جس طرح آدم علیہ السلام نبی تھے اس طرح وہ بھی نبی تھے۔ ان کو خدا بنا دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کہتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں جو تھی وہ صدیقہ تھی۔ صدیق مانے سچا، صدیقہ کا معنی سچی۔ فرمایا وامہ صدیقہ، ان کی ماں جو تھی وہ صدیقہ تھی۔ اللہ اکبر، قرآن نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے۔ اور نبوت کے بعد امت میں جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے وہ صدیق کا مقام ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ یہودیوں کا رد تھا، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا یہودی عقیدہ رکھتے تھے حضرت مریم کے بارے میں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جائز اولاد نہیں ہے،
اور حضرت مریم پر استغفر اللہ العظیم تہمت لگاتے تھے، تو اللہ نے حضرت مریم کی شان کو بیان کیا قرآن میں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں تو سچی ہیں، کان یأکلان الطعام، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہاں پر کتنے خوبصورت، جب میں نے آیت کو پڑھا تو ایک الگ ہی منظر، ایک چاشنی محسوس ہوئی اس لفظ کو پڑھ کے، کہ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہ دونوں مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی اس کھانے کی نوعیت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، خیر سے انہیں یہاں لائے۔ جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہی تصور چل رہا تھا کہ میری والدہ بھی ساتھ ہوتی تھیں، اور جب میں پاکستان میں تھا تو وہ ہم ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کانا یأکلان الطعام، اللہ اس آیت کی برکت سے ہم سب کی ماؤں پر اللہ رحم فرمائے، جن کے والدین انتقال کر گئے، جن کی مائیں انتقال کر گئیں، حضرت مریم کی چادر کا صدقہ، ان کی عظمت کا صدقہ، ان کے صدیقہ ہونے کا واسطہ، جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، مالک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے کفن کو جنتی لباس سے بدلے۔ یہاں یہ کھانے کا ذکر اللہ نے کیوں کیا کہ دونوں ماں اور بیٹا دونوں مل کر کھانا کھاتے تھے؟ اس سے مراد یہ تھی کہ قدیم عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ خدا تین ہیں، ایک ہے جناب مریم، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے حضرت عیسیٰ۔ تو جو خدا ہوتا ہے پھر اسے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ بھائی بھوک کسے لگے گی؟ جو خدا نہیں ہے، جو بندہ ہے۔ اس کے جسم کو کمزوری محسوس ہوگی جو کھانا نہیں کھائے گا۔ تو کمزور کون ہوتا؟ بندہ ہوتا، خدا کمزور نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بتانا مقصود ہے وہ دونوں بندے تھے جبھی تو کھانے کی ضرورت انہیں محسوس تھی۔ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، تو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور جو کافر ہیں وہ ان باتوں کو سن کر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ دو آیات مکمل ہوتی ہیں اور پھر یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے حبیب فرما دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ جو کسی بھی لحاظ سے مالک نہیں ہے تمہارے کسی نفع کا اور نقصان کا۔ یہ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کی، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہاں بات کس سینس میں اللہ کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا کیا کرتے تھے، میں نے آپ کو بیان کیا تھا تیسرے پارے میں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، مادر زاد اندھوں کو آپ بینا کرتے تھے، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کوڑ کے مریض کو شفا دیتے تھے، لیکن کس وجہ سے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ تو یہاں بیان کر رہا ہے اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جتنے معجزات دیے، کسی کو شفا دی، کسی کو آنکھیں دی، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا، یہ حضرت عیسیٰ نے اپنے پاس سے نہیں دیا، یہ سب حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ سے دیا، اللہ کی اجازت سے دیا، اللہ کے اختیار سے دیا، اللہ کے دیے گئے پاور سے دیا۔ تو حضرت عیسیٰ تو بندے ہیں، رسول ہیں، ان کو طاقت دینے والی ذات، ان کو اختیار دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو تم اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ کی عبادت کرتے ہو علیہ السلام، جو کہ ذاتی طور پر نہ تمہارے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ جناب عیسیٰ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ اللہ کی اجازت کے بغیر جناب عیسیٰ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو سرکار کرم کر دیں، یا رسول اللہ مدد فرمائیے، حضور کرم کر دیجئے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں تو شرک ہو گیا۔ قرآن میں تو لکھا ہے کہ نبی تو کسی نفع کا نقصان کا مالک ہی نہیں ہوتے۔ ہم نے کہا آپ آیت سمجھے ہی نہیں، قرآن کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہاں یہ عقیدہ رکھنا منع ہے کہ نبی ذاتی طور پر اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، چاہے وہ رسول اللہ کے بارے میں رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی اور نبی کے بارے میں رکھے، یا کسی ولی کے بارے میں رکھے، یہ عقیدہ ہی شرک ہے، یہ عقیدہ ہی باطل ہے، کفر ہے۔ لیکن اگر عقیدہ یہ رکھے
کہ دینے والی ذات ہے اللہ کی، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اس طرح حضور نے فرمایا واللہ یعطی انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ نے جو طاقتیں، جو پاور جو انبیاء نے اپنی امت کو دیا، جیسے جناب عیسیٰ کے معجزات ہیں، کسی کو شفا دے رہے ہیں، شافی کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیماری سے شفا دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے اندھے کو آنکھیں کون دے رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ظاہری اعتبار سے کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیر کر شفا کون دے رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ظاہری طور پر اس مردے کو ٹھوکر مار کر زندہ کون کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن کس طرح کر رہے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ ایک لفظ نے اس سارے عقیدے کی وضاحت کر دی۔ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ کے ولی کریں یا اللہ کے نبی کریں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، اللہ کے اختیار سے کرتے ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی پر بھی نہیں ہلا سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ تو عقیدہ یہاں یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تم عبادت کر رہے ہو، حالانکہ حقیقتاً نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اے حبیب فرما دیجئے قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، غلو نہ کرو اللہ کے دین میں۔ یہ غلو ہے نا، جو شیعہ نے کہا کہ خلیفہ وہ تھے، اس طرح کی لمبی بحثیں لگا دی، قرآن کی آیت کو موڑ توڑ مروڑ کے کہاں سے کہاں لے گئے۔ یہ غلو، غلو کسے کہتے ہیں؟ غین لام واو، غلو معنی ہوتا ہے دین میں اضافہ کرنا۔ ایک جو چیز دین میں ہے ہی نہیں اس کے اندر اضافہ کر دینا، جیسا کہ اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں مفتی قاسم نے بڑی اچھی بات لکھی۔ انہوں نے کہا جیسے مزارات اولیاء کا معاملہ، اس میں دونوں طرف جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ مزارات پر جانا ہی شرک، بدعت، حرام، جو گیا مشرک، اور کچھ ہیں جو جاتے ہیں تو وہاں سجدے کر رہے ہیں، تالے باندھ رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکات کر رہے ہیں، مرد و عورت آپس میں گچ پچ ہو کر مل رہے ہیں، ساری غیر شرعی حرکات مزار پر ہو رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولیوں کے ماننے والے۔ تو جو یہ کہے کہ مزار پر جانا شرک ہے، جو جاتے ہیں مشرک ہے، جو ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، یہ بھی دین میں اضافہ کر رہے ہیں، بڑھانا ہے۔ اور جو مزار پر جائے، اللہ کے ولیوں کی محبت کا نام لے اور اس محبت میں مزار پر سجدہ کرے، طواف کرے، تالے باندھے، ڈوریاں باندھے، الٹی سیدھی منتیں مانے، اور مزار پر جا کر الٹی سیدھی حرکات کرے، مرد و عورت آپس میں گڈ مڈ ہو جائے، شریعت کا تماشا بنایا جائے، یہ بھی اللہ کے دین میں ولیوں کی محبت کے نام پر اضافہ ہے۔ نہ یہ دین ہے نہ یہ دین ہے۔ تو ہم جو شرک کہتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم خود صوفیہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو کنڈیم کریں اور اپنے والے پر پردہ ڈالیں، نہیں، جو ہماری طرف بھی غلط کرتا ہے ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ کوئی مدار پر سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں۔ عبادت کا سجدہ ہو تو اللہ کے لیے، تعظیم کا، ریسپیکٹ کا سجدہ بھی اس امت میں جائز نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے ولی کو معبود سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے ولی کی ریسپیکٹ میں سجدہ کر رہا ہوں، بھائی ریسپیکٹ کا سجدہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ طواف اللہ کے گھر کا ہی کیا جا سکتا ہے، گنبد خضرا کا طواف نہیں ہو سکتا، تو بتائیے کسی کے ولی کی قبر کا کہاں سے طواف ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ کے گنبد، مجھے بتائیے کائنات میں کتنی عظمت والا مقام ہے، جب اس کا طواف نہیں کر سکتے تو بتائیے پھر کسی ولی کے مزار کا طواف کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ کہیں جا رہے ہیں تو کوئی تالے باندھ رہا ہے، کوئی ڈوریاں باندھ رہا ہے، تو دونوں طرف کنڈیم کیجیے، لوگوں کو صحیح عقیدہ دیجیے۔ یہ نہ سوچیے ہر مسلک والا دوسرے پر تنقید کر کے اپنے مسلک کو بچانے کی سوچے گا تو پھر وہ دین کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا، وہ پھر مسلک کو ڈیفینڈ کرے گا، وہ فرقے کو ڈیفینڈ کرے گا۔ ہمیں مسلک کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، ہمیں قرآن و سنت کو ڈیفینڈ کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا غیر الحق، فرمایا کہ بغیر حق کے، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسی قوم کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو آلریڈی پہلے سے ہی گمراہ ہے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور جنہوں نے کثیر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھی راہ سے بہت دور ہوئے، بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو ان کی اتباع نہ کرو، دین میں غلو نہ کرو۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ آیت تو نازل ہو رہی ہے عیسائیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے، لیکن مومن کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس عالم کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، جس پیر کے پیچھے آپ چل رہے ہیں،
اس کو دیکھیے وہ دین میں اضافہ تو نہیں کر رہا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق دین میں اضافہ تو نہیں کر رہا، کیونکہ اگر کوئی بندہ خود گمراہ ہے تو اللہ نے کہا ان کے پیچھے نہ چلو جو آلریڈی خود گمراہ، جو خود گمراہ ہے وہ آپ کو کیسے ہدایت پر لا سکتا ہے؟ جو پیر خود نمازی نہیں ہے وہ مریدوں کو کیا نمازی بنائے گا؟ جو پیر خود قرآن کا علم حاصل نہیں کر رہا، جس کو قرآن دیکھ کر صحیح طرح نہیں پڑھنا آتا، وہ اپنے مریدوں کو کیا قرآن کی تعلیم دے گا؟ تو ایسے ڈرامے بازوں سے، ایسے جعلی لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے لوگوں کو بچائیے۔ یہ اس وقت جو ہے بڑے گورکھ دھندے ہیں، اس وقت جو ہے وہ بڑی یلغار ہے امت پر، اور خصوصاً اہل سنت پر، جو صوفیہ کے ماننے والے ہیں کہ ہماری صفوں کے اندر عقیدت کے نام پر کالی بھیڑیں گھس چکی ہیں اور ہم نے صرف گدیوں کو دیکھ کر ادب کیا، ہمارے پاس عقیدت کے علاوہ پلے کچھ نہیں ہے۔ ہم وہ فلاں پیر کا بیٹا ہے، وہ فلاں شاہ صاحب کا بیٹا ہے، وہ فلاں گدی کا پیر ہے، ارے بھائی ہمارے پلے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے تھا وہ قرآن کا حافظ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے تھا وہ قرآن کا عامل ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا وہ اتنا عبادت گزار ہے۔ اب ہم یہ چیزیں تو قرآن و حدیث تو نہیں دیکھتے ہیں، نہ ہم اس کا عمل دیکھتے ہیں، ہم اب کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں گدی کا پیر ہے، فلاں پیر کا بیٹا ہے، فلاں شاہ صاحب کی اولاد ہے۔ ہمارے پاس عقیدت کے علاوہ عقیدت ہی عقیدت ہے، عمل اور علم اور تعلم تو کچھ نہیں ہے۔ جب پلے آپ کے عقیدت ہو اور عقیدہ نہ ہو تو آدمی عقیدت سے گمراہ ہوتا ہے، صحیح عقیدے پر نہیں آتا۔ عقیدے کے ساتھ عقیدت ہو، سمجھ رہے بات کو؟ عقیدہ پہلے پھر عقیدت ہے۔ عقیدہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن سے آئے گا۔ عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ اور قرآن و سنت کے عقیدے پر جو عقیدت ہوگی وہی عقیدت آپ کو آخرت میں کام دے گی، کیونکہ آپ کی کسی پیر سے عقیدت اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں ہوگی، آپ کی عقیدت اس سے اس لیے ہوگی کہ وہ قرآن پر چلنے والا ہے، حدیث پر چلنے والا۔ لیکن جب آپ کو قرآن و حدیث کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا کخ، تو پھر آپ کے پاس صرف پلے میں عقیدت ہوگی میں اس لیے اس کا ادب کرتا ہوں، یہ مرغے لڑائے، یہ لڑکیوں کو چھیڑے، یہ غلاظت کے کام کر دے، سارے الٹے کام کر دے، لیکن چونکہ میرے پیر کا بیٹا ہے تو مجھے تو ماننا ہی ماننا۔ تو یہ اس چیز کو نکالیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ اس اندھی عقیدتوں سے ہمیں بچائے، ان اندھی تقلیدوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ قرآن و سنت کے حوالے سے جو لوگ اللہ کے اہل اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو کامل ہیں، جو محبت کرنے والے اللہ سے ہیں، اللہ کے محبین ہیں، اللہ ان کے دامن سے ہمیں وابستہ کرے۔ اللہ ان اہل اللہ کی محبت کامل ہمیں عطا فرمائے، ان کی خاص نسبتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر چل کر اپنی زندگیوں کو سنوارنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔